Wise, the channel for True Story Tower. زوناش، دو ایسے ڈاکٹرز کی کہانی جنہوں نے مردوں کے جسم جوڑ جوڑ کر ایک نیا طاقتور انسان بنایا اور پھر اس انسان نے پوری دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ کہانی کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ خدا کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے اب یورپ اور امریکہ میں جا کر اپنی بنائی ہوئی تخلیق یعنی زونش کی غیبی لاش کو آزمانے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ پاکستان کا میدان اس کی کارگزاریوں کے لیے اسے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ پاسپورٹ اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے ذہن نے لندن جا کر اپنا مذموم کاروبار شروع کرنے کے بارے میں اسکیم بنانی شروع کر دی۔ لندن میں اس کا ایک چچا پہلے ہی رہتا تھا، مگر وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کسی رشتہ دار کو اپنے کاروبار میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی اور قریبی دوست ڈاکٹر دارا کو بھی اپنے پروگرام کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اندر ہی اندر آہستہ آہستہ اس نے اس منصوبے پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر دارا کراچی سے واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی زونش کی لاش کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، زونش کی لاش بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے تیسرے دن میں لیبارٹری جا کر اسے دیکھ آتا ہوں، اسٹریچر پر بے ہوش پڑی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش سے جو بینک میں ڈاکہ ڈلوایا تھا اس کے بارے میں دارا کو کچھ نہ بتایا۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، پرویز میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ضرور کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دارا کہنے لگا، میری مانو اور ہم اس لاش کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ پرویز نے پوچھا۔ دارا نے کہا، وہ اس لیے، یہ ہم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ہم پر ضرور ایک نہ ایک دن خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ مجھے خدا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز ابھی دارا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو خود ہی کسی روز لیبارٹری میں جا کر لاش کو ضائع کر دے گا۔ وہ ڈاکٹر تھا، ایسا کر سکتا تھا۔ اس نے دارا سے کہا، یار تم خواہ گھبرا رہے ہو، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہم نے لاش سے ابھی تک کوئی سماج دشمن کام نہیں لیا۔ ہم نے اس کی مدد سے معاشرے کے 4 بدنام ترین اور بدترین اسمگلروں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ ہم نے لاش سے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کروایا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن بھائی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک دن اپنی بنائی ہوئی تخلیق کے ہاتھوں ہم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اگر ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بیچارے شریف انسان دارا کو کیا خبر تھی کہ زوناش کی لاش کو ضائع کر دینے سے اس کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پرویز نے کہا، اتنی محنت اور اس قدر ریسرچ کے بعد ہم نے ایک انوکھی چیز ایجاد کی ہے، ایک مردہ انسان کو زندہ کیا ہے۔ ہم اسے یوں ہی ضائع کر دیں؟ میں تو اس کا اعلان کرنے والا ہوں تاکہ ہماری بنائی ہوئی تخلیق کی وجہ سے ہمارا نام نوبیل پرائز کے امیدواروں میں شامل ہو سکے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم زونش کی لاش کو لے کر لندن کچھ دنوں کے لیے چلتے ہیں۔ ہماری سیر بھی ہو جائے گی اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انگلستان کی فضا کا زونش کی لاش پر کتنا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آخر اس لاش کو ایک ایسے آدمی کا دماغ لگایا گیا ہے جو انگلستان کا رہنے والا تھا۔ دارا نے کہا، اور تم یہ بھول گئے ہو کہ وہ آدمی دنیا کا سب سے زیادہ سنگ دل قاتل تھا۔ اس کا زونش کی زندہ لاش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ زونش کے دماغ پر زندہ لاش کے خون کے اپنے پیدا کردے خلیوں نے اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے اور اس کے دماغ سے قاتلانہ خیالات کے خلیے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن لندن ہم لاش کو لے جا کر کیا کریں گے؟ اصل میں ڈاکٹر پرویز لندن جا کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لاش پر انگلستان کی سرد فضا کا کیا اثر ہوتا ہے۔
کیونکہ لاش کا دماغ انگلستان کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ تھا، اور اس نے دارا کو جھوٹ کہا تھا کہ اس کے دماغ میں سے قاتلانہ اثرات کے خلیے غائب ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ زونش کی لاش کے قاتلانہ اور مجرمانہ رجحانات بڑی تیزی سے ابھر کر سامنے آ رہے تھے، اور ہر قتل پر لاش کو ایک لذت سی محسوس ہوتی تھی۔ زونش کی لاش کے یہ مجرمانہ رجحانات ڈاکٹر پرویز کی مجرمانہ ذہنیت کے عین مطابق تھے۔ وہ لاش کو اسی لائن پر چلانا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ایک دن لاش اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی یا اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے لاش کے کمر اور گردن میں جو کمپیوٹرائزڈ مائکرو چپس فٹ کیے ہوئے تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے لاش کا ڈاکٹر پرویز کے کنٹرول سے نکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور لاش کو کنٹرول کرنے والا ریموٹ پرویز کے پاس ہی تھا۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، میں لندن نہیں جا سکتا، یہاں میری ہاؤس جاب کا بڑا حرج ہوگا۔ تم لاش کو لے کر جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ، وہاں تمہارے چچے کا ریسٹ ہاؤس تو موجود ہی ہے، وہاں تو ایک بیسمنٹ بھی ہے، تم لاش کو وہاں رکھ سکتے ہو، اور لاش پر جو تجربہ کرنا چاہتے ہو یا اس پر انگلستان کے سرد موسم کے اثرات دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لینا، بلکہ اگر ہو سکے تو لاش کو وہی یورپ کے کسی عجائب گھر کو دے آنا۔ یہ یورپ کی مصیبت یورپ میں ہی واپس چلی جائے تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر پرویز خود بھی یہی چاہتا تھا کہ دارا اس کے ساتھ نہ جائے اور وہ اکیلا ہی لاش کو لے کر جائے، مگر وہ خود دارا کو نہیں روکنا چاہتا تھا کہ خواہ اس کے دل میں شک نہ پڑے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر پرویز لاش سے انگلستان جا کر کیا کام لینا چاہتا تھا۔ اب جب کہ خود ہی دارا نے کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ لندن نہیں جائے گا تو پرویز نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، ویسے تو میں چاہتا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ چلتے۔ نہیں بھائی، میرا جانا بہت مشکل ہے، تم بے شک چلے جاؤ، تمہاری اگلی چھٹیاں بھی شروع ہو رہی ہیں، تمہارے پاس پورے 11 مہینے خالی ہیں، اس کے بعد تمہارا اگلا سیمسٹر شروع ہوگا، تم جا سکتے ہو، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ راستے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم ایک ایسی لاش کو ساتھ لے کر جا رہے ہو جو غائب ہے مگر زندہ ہے۔ پرویز بولا، اس کی فکر تم نہ کرو، اگر میں گیا تو لاش کو پوری ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دارا نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم لاش کو لے کر کچھ مہینوں کے لیے لندن ہی چلے جاؤ۔ حقیقت میں ڈاکٹر دارا چاہتا تھا کہ زندہ لاش کی مصیبت پاکستان سے چلی ہی جائے تو بہتر ہے، اسی لیے وہ پرویز کو لندن بھیجنے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ پرویز نے کہا، اچھا بھائی، تم کہتے ہو تو میں زونش کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہوں، لیکن تم اس کے بعد لیبارٹری کی دیکھ بھال کرتے رہنا، کیونکہ آخر مجھے لاش کو لے کر اسی جگہ واپس آنا ہے۔ دارا نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ تم ضرور واپس آ جاؤ، مگر لاش کو ساتھ نہ لانا۔ ڈاکٹر پرویز ہنس پڑا، اچھا، اس بارے میں بھی میں ضرور غور کروں گا۔ ڈاکٹر پرویز نے لندن جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ہسپتال میں اس نے کہہ دیا کہ وہ چند مہینے کی چھٹیاں لندن میں گزارنا چاہتا ہے۔ پاسپورٹ اس کے پاس موجود تھا، اس پر اس نے ویزا لگوانا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے اس نے لندن کا ویزا لگوا لیا۔ اب اس سے زر مبادلہ کی ضرورت تھی۔ ایک خاص رقم کے علاوہ وہ اپنے ساتھ فالتو پونڈ نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن لندن میں اسے پیسے کی ضرورت تھی۔ وہ زونش کو ساتھ لے کر پیرس بھی جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں کے موسم کے اثرات کا بھی اسے اندازہ ہو جائے، اور وہ اس بات کا بھی جائزہ لے سکے کہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بننے کے سلسلے میں وہاں لاش سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس نے بلیک مارکیٹ میں ایک واقف کار کی وساطت سے بات چیت شروع کر دی۔ ایک پارٹی بڑی قابل تھی، اس کا ایجنٹ ڈاکٹر پرویز کا دوست بھی تھا اور دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، آپ کو کتنے پاؤنڈ چاہیے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، مجھے کم از کم 10 لاکھ پاکستانی روپے کے عوض برٹش پاؤنڈز چاہیے۔
کیا آپ اس کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، یہ ہمارے لیے معمولی رقم ہے، ہم آپ کو 1 کروڑ روپے کا زر مبادلہ بھی دلوا سکتے ہیں۔ آپ یہاں 10 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، میں آپ کو ایک خط لکھ کر دے دوں گا، وہ خط لندن میں ہمارے آفس کے آدمی کو جا کر دکھا دینا، وہ تمہیں 10 لاکھ روپے کا برٹش کرنسی زر مبادلہ ادا کر دے گا۔ ہمارا کاروبار بڑا صاف اور ایمانداری سے ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ ہے تو آپ بے شک روپے اپنے پاس رکھیں اور کسی اور سے جا کر بات کر لیں۔ ڈاکٹر پرویز نے اس آدمی کے کاروبار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ اپنے کاروبار کو پوری دیانتداری سے چلاتے ہیں اور آج تک کبھی کسی کو ان سے شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، بھائی آپ میرے رشتہ دار بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، میں آپ پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ میں کل آپ کو 10 لاکھ روپے لا کر دے دوں گا، آپ خود ہی اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لیجئے گا۔ اس کے دوسرے ہی دن ڈاکٹر پرویز سیدھا اپنی کلے والی لیبارٹری میں گیا۔ اس نے عینک لگا کر اسٹریچر کی طرف دیکھا، لاش اسی طرح اسٹریچر پر گہری نیند سے سو رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر زونش کی لاش کو غور سے دیکھا، اس پر وقت کا اور نہ کھانے پینے کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ لاش فضا کی آکسیجن سے ہی اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے پوری توانائی حاصل کر رہی تھی۔ یہ بھی میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ پرویز نے عینک اتار کر جیب میں رکھ لی، دیوار والی الماری کو ذرا سا دھکا لگا کر سائیڈ میں کیا، دیوار کے خفیہ خانے کا تالا کھول کر نوٹوں کا تھیلا نکال کر میز پر رکھا اور 10 لاکھ روپے کی گڈیاں اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر رومال میں باندھی اور باقی رقم اسی طرح خفیہ خانے میں جا کر رکھ دی اور تالا لگا کر الماری کو واپس دیوار کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے اپنے رشتہ دار کو فون کر دیا تھا کہ وہ کل دن کے وقت رقم لے کر آئے گا۔ وہ سیدھا اس کے آفس میں پہنچا۔ ان لوگوں نے محض دکھاوے کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر رکھا تھا، مگر اندر سے وہ بلیک منی کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کا رشتہ دار دفتر میں ہی تھا۔ پرویز نے 10 لاکھ کے نوٹوں والا تھیلا اس کی میز پر رکھ دیا اور کہا، میں رقم لے آیا ہوں، پورے 10 لاکھ روپے ہیں، گن لیجئے۔ وہ شخص بولا، کوئی بات نہیں۔ اس نے نوٹ نکال کر گنے، پورے 10 لاکھ تھے۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں دراز میں بند کر لیں اور پرویز کو اپنے خاص پیٹ پر لندن والے ایک آدمی کے لیے 4 سطریں لکھ دی کہ ان صاحب کو 10 لاکھ روپے کے عوض برٹش کرنسی دے دیں۔ نیچے اپنے دستخط کر کے ایک خاص نشان بنا دیا۔ وہ نشان پرویز کو دکھا کر کہنے لگا، یہ ہمارا مخصوص نشان ہے۔ پھر اس نے لفافے کے باہر لندن والے آدمی کا نام لکھا، اس شخص کے آفس کا پورا ایڈریس اور لندن آفس کا فون نمبر ایک الگ کاغذ پر لکھ کر پرویز کو دیا اور کہا، تم جاتے ہی اس نمبر پر فون کر لینا، ملک صاحب دن کے 10 بجے سے 4 بجے تک آفس میں ہی ہوتے ہیں، میں تمہیں ان کا فوٹو دکھائی دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بٹوے میں سے ملک صاحب کی فوٹو کو نکال کر ڈاکٹر پرویز کو دکھائی اور کہا، یہ ہمارے لندن آفس کے انچارج ملک صاحب ہیں، میرا رکا ان کو جا کر دے دینا، وہ تمہیں رقم ادا کر دیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے ملک صاحب کے نام والا خط لفافے میں ڈالا اور سنبھال کر اپنے پرس میں رکھ لیا، پھر اپنے رشتہ دار سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چل دیا۔ اس کا سارا کام ہو گیا۔ اب اس نے برٹش ایئر ویز میں کسی پرواز کی سیٹ بک کروانی تھی۔ 3 دن بعد کی فلائٹ پر اسے ایک سیٹ مل گئی۔ اس کی فلائٹ لاہور سے لندن کی تھی اور شام کے وقت کی فلائٹ تھی۔ وہ ڈاکٹر دارا کو لے کر لیبارٹری آیا اور وہاں سے زونش کو گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، شام کی تاریکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے ہلکی دھند بھی آسمان سے اتر کر شہر کے کھیتوں اور گلی کوچوں میں پھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر دارا پنجابی زبان میں باتیں کرنے لگا، اس لیے کہ لاش پنجابی زبان سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ زونش کی لاش کا دماغ نشو و نما پا رہا تھا اور دماغ کا وہ خانہ کھل رہا ہے جس میں دنیا کی تمام زبانوں، یہاں تک کہ جنگل کے جنگلی لوگوں کی زبان سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے
لاش اب پنجابی زبان بھی سمجھنے لگی تھی، مگر لاش ابھی کسی زبان میں بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، پرویز اگر سفر میں اور خاص طور پر برٹش ایئر ویز کے جہاز میں لاش اچانک دکھائی دینے لگی تو کیا ہوگا؟ پرویز نے کہا، ایسا ہوگا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، دیکھا جائے گا۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ لاش اب دکھائی دینا شروع کرے گی۔ اگر اس نے دکھائی دینا ہوتا تو اب تک دکھائی دے جاتی، مگر وہ اسی طرح غائب ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے لاش سے کہا، زونش تم میری بات سن رہے ہو؟ لاش کے حلق سے ہلکی سی آواز نکلی، جیسے اس نے یس کہا ہو۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، تم میری زبان سمجھ رہے ہو؟ لاش نے حلق سے پھر ویسی ہی آواز نکالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، تم میرے پیچھے پیچھے رہو گے، میں کھڑا ہو گیا تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے، میں چل پڑا تو تم بھی چل پڑو گے، میں جہاں کہوں گا تم بیٹھ جاؤ گے، جہاں کہوں گا تم کھڑے رہو گے۔ تم سن رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ زونش کی لاش کے حلق سے پھر وہی ہلکی سی آواز نکلی۔ یہ آواز گھراہٹ کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایسی آواز تھی جیسے ایک ایسا آدمی جس کا گلا بیٹھ گیا ہو، وہ بول کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، وہ پنجابی زبان میں بات کر رہا تھا، اچھا اب میں چلتا ہوں، لندن پہنچ کر مجھے خط لکھ دینا کہ تم پہنچ گئے ہو، اور میں تمہیں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو لاش کو وہیں یورپ میں کسی عجائب گھر چھوڑانا، اس سے واپس پاکستان نہ لانا۔ ڈاکٹر پرویز نے پنجابی زبان میں ہی جواب دیا، میں کوشش کروں گا، اور لاش کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ایئرپورٹ کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، بس زونش کی لاش ہی تھی، جو سوائے ڈاکٹر پرویز کے اور کسی کو دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک اٹیچی کیس تھا جس میں اس کے 2 گرم سوٹ اور دوسرا ضروری استعمال کا سامان تھا۔ سامان چیک کروانے کے لیے اس نے اٹیچی کیس اسکریننگ کے خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے لباس وغیرہ کی چیکنگ ہوئی۔ لاش اس کے پیچھے کھڑی ادھ کھلی مردہ ساکت آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صرف ڈاکٹر پرویز ہی اسے دیکھ سکتا تھا، جس کے لیے اس نے اینک لگا رکھی تھی۔ اینک اس نے اس لیے لگا رکھی تھی تاکہ لاش پر نظر رکھ سکے، لاش کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ لاش کے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ریموٹ کنٹرول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بورڈنگ کارڈ لے لیا تھا۔ وہ ٹرانزٹ ہال میں جا کر لندن جانے والے دوسرے مسافروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر زونش کی لاش بھی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک انگریز عورت آئی، اور چونکہ اس قطار میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، وہ اس سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عورت کو بیٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر پرویز اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میڈم یہ سیٹ خالی نہیں ہے۔ انگریز عورت نے حیران ہو کر ڈاکٹر پرویز کی طرف دیکھا، کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہو؟ سیٹ خالی نہیں ہے؟ سیٹ تو خالی ہے اور میں اس پر بیٹھ چکی ہوں۔ تب ڈاکٹر پرویز نے آنکھیں پھاڑ کر اپنی ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھا، جس پر زونش کی لاش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زونش کی لاش کی گود میں انگریز عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تب ڈاکٹر پرویز پر یہ انکشاف ہوا کہ لاش ٹرانسپیرنٹ ہے، یعنی وہ ایک سائی کی طرح بھی ہے اور سخت پتھر یا جسم کے گوشت کی طرح بھی ہے، یا پھر ایسا تھا کہ لاش جس وقت چاہے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی تھی اور جس وقت چاہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتی تھی، اور جس وقت چاہتی انسانی گوشت کی طرح بن جاتی تھی۔ انگریز عورت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قوی ہیکل بھوت نما انسان کی گود میں بیٹھی ہے۔ اگر اسے محسوس ہو جاتا تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹر پرویز اپنی آنکھوں پر اینک ٹھیک کرتے ہوئے بیٹھ گیا اور انگریز عورت سے معذرت کرنے لگا کہ اس سے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے۔ دراصل یہاں ابھی ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ باتھ روم گیا ہوگا اور واپس آ جائے گا۔ انگریز عورت نے کہا، کوئی بات نہیں مسٹر، ایسی غلط فہمی ہو جایا کرتی ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں لندن جا رہا ہوں۔ او آئی سی، عورت بولی، میں بھی لندن جا رہی ہوں۔
اس کے بعد عورت بھی خاموش ہو گئی اور ڈاکٹر پرویز نے بھی کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بہانے زونش کی لاش کو ضرور دیکھ لیتا، کیونکہ لاش کو پہلی بار وہ سائے کی حالت میں دیکھ رہا تھا، یعنی لاش کی شکل اور جسم پورے کا پورا دکھائی دے رہا تھا، مگر لاش سائے کی طرح نرم ہو گئی تھی اور انگریز عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، مگر بالکل ایسے بیٹھی تھی جیسے آدمی کسی ایسی کرسی پر بیٹھ جائے جس پر کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہو۔ ڈاکٹر پرویز کو اس انکشاف پر خوشی بھی ہوئی، کیونکہ اب جہاز میں وہ لاش کی طرف سے بے فکر ہو کر سفر کر سکتا تھا، کیونکہ لاش کھڑی کھڑی اگر تھک جائے تو وہ جہاز میں کسی مسافر کی سیٹ بلکہ مسافر کے اوپر بھی بیٹھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ لندن جانے والے مسافر برائے مہربانی جہاز پر آ کر بیٹھ جائیں۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ ڈاکٹر پرویز بھی اٹھا۔ عورت ابھی بیٹھی ہی تھی کہ زونش کی لاش پرویز کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر پرویز کو ایسے لگا جیسے لاش کا سایہ عورت کے جسم کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ زونش کی لاش ڈاکٹر کے پیچھے قطار میں کھڑی تھی۔ اس طرح وہ دوسرے مسافروں کے ساتھ برٹش ایئر ویز کے جہاز پر سوار ہو گیا۔ اس کی سیٹ جہاز کی بیضوی کھڑکی کے پاس ہی تھی۔ اس نے لاش کے بالکل قریب ہو کر کہا، میری ساتھ والی سیٹ خالی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ زونش کی لاش اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے وقت پر جہاز لاہور ایئرپورٹ سے پرواز کر گیا۔ جہاز کو کراچی تھوڑی دیر کے لیے رکنا تھا۔ وہاں سے ایک اور انگریز عورت جہاز میں سوار ہوئی تو اس کی سیٹ وہی تھی جس پر زونش کی لاش بیٹھی ہوئی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے عورت کو لاش والی سیٹ دکھاتے ہوئے کہا، میڈم یہ ہے آپ کی سیٹ۔ ڈاکٹر پرویز نے اینک لگا رکھی تھی۔ وہ زونش کی لاش کو سیٹ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، مگر زونش کی لاش اطمینان سے بیٹھی رہی۔ انگریز عورت بھی بڑے اطمینان سے زونش کی لاش کی گود میں آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے تو سیٹ خالی ہی نظر آ رہی تھی۔ اسے تو لاش بالکل نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ جہاز کراچی سے پرواز کر گیا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے ڈاکٹر پرویز سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ عورت فرینکفرٹ جا رہی تھی اور جرمن خاتون تھی۔ وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ زونش کی لاش کا دماغ چونکہ لندن کے رہنے والے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ تھا، اس لیے وہ عورت کی انگریزی زبان سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر پرویز کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی نے بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے انگریزی میں یس کہا ہو۔ اس نے گھبرا کر عورت کی طرف دیکھا۔ عورت نے بھی گھبرا کر ڈاکٹر پرویز کی طرف دیکھا اور بولی، کیا تمہاری آواز تھی؟ تمہارا گلا خراب ہے کیا؟ ڈاکٹر پرویز گلے کی ٹائی درست کرتے ہوئے بولا، نو میڈم، میرا گلا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آواز زونش کی لاش کی آواز تھی۔ اب اسے یہ فکر پڑ گئی کہ اگر لاش نے بولنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ جہاز میں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ جہاز میں کسی کی بدروح داخل ہو گئی ہے۔ مگر لاش نے اس کے بعد بولنے کی بالکل کوشش نہ کی، مگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد زونش کی لاش کی گود میں بیٹھی عورت بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز گھبرایا کہ کہیں لاش کوئی شرارت تو نہیں کر رہی۔ اس نے منہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ انگریز عورت تھوڑی دیر بعد بے چین ہو کر پہلو بدلتی۔ آخر تنگ آ کر اس نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر کہا، پلیز مجھے کسی دوسری سیٹ پر بٹھا دو، میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر پوچھا، کیوں میڈم، اس سیٹ میں کیا خرابی ہے؟ عورت نے انگریزی میں کہا، مجھے اس سیٹ پر سے لاشوں کی سی بو آ رہی ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میڈم جہاز میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، آپ میری والی سیٹ پر آ جائیں۔ ایئر ہوسٹس کی دروازے کے پاس ایک الگ سیٹ تھی۔ عورت جلدی سے اٹھ کر ایئر ہوسٹس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر پرویز نے دھیمی آواز میں زونش کی لاش سے کہا، ایسا کیوں ہوا ہے؟ زونش کی لاش نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ذرا سا غرا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی غراہٹ کی آواز تیسری سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے بھی سنی۔
اس نے حیرانی سے ڈاکٹر پرویز کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھا کہ ڈاکٹر پرویز نے کوئی آواز نکالی ہے۔ پرویز نے یوں ہی گلا صاف کرنا شروع کر دیا۔ جہاز کئی ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس کا پہلا اسٹاپ دبئی تھا۔ خوفناک اور پراسرار کہانی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔